الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا صدق اللہ العظیم۔ 2 جمعہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت کے اوپر بات چل رہی تھی، جس میں راوی حدیث حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے تقریباً 24 سوالات کیے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 24 سوالوں کے جوابات دیے ہیں۔ اس میں سے 2 سوالوں کا ذکر آ چکا ہے، اب تیسرا سوال ہے۔ ان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں سب سے اچھا انسان بن جاؤں۔ یہ نہیں فرمایا کہ میں بڑا بزرگ بن جاؤں۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ بزرگ بننا آسان ہے، انسان بننا بڑا مشکل ہے۔ بزرگ بننا آسان ہے لیکن انسان بننا یہ بہت مشکل ہے۔ تو ان صحابی نے کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ، مجھے یہ بتائیے کہ میں کیسے سب سے اچھا انسان بن سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کو جتنا زیادہ نفع پہنچائے، جو شخص جتنا زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، یہ سب سے اچھا انسان ہے۔ اس لیے آپ ایک کام کرو، آپ لوگوں کو اپنے ذریعے سے زیادہ نفع پہنچاؤ، فائدہ پہنچاؤ۔ کوشش کرو اس بات کی کہ تمہارے ذریعے سے کسی کو کوئی نقصان نہ پہنچے، کوئی بندہ تمہاری وجہ سے کسی مصیبت میں مبتلا نہ ہو جائے، اس کو کوئی نقصان نہ اٹھانا پڑے، اس بات کی کوشش کرو۔ پھر ان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے یہ بتائیے کہ میں سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والا کیسے بن سکتا ہوں؟ کہ میں انصاف کروں تو بہت اچھی طریقے سے انصاف کروں، میں کیسے بن سکتا ہوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا جواب دیا، اور یہ جواب ہم سب کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی تم اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ یہ وہ اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو دیا ہے ان صحابی کے ذریعے سے، کہ اگر امت اس اصول کی پابندی کر لے تو دنیا کے اندر سے ظلم کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے کہ بندے کے دل میں آتا ہے کہ میں فلاں بندے کو نقصان پہنچاؤں، لیکن اس کی جگہ پر جب اپنے آپ کو رکھے گا کہ اگر کوئی بندہ مجھے نقصان پہنچائے تو میرے دل کے اوپر کیا گزرے گی، اگر میں اس کو نقصان پہنچاؤں گا تو اس پر بھی وہی گزرے گی۔ میرے دل میں آتا ہے کہ میں کسی کے اوپر ظلم کروں، کسی کو دباؤں میری طاقت کے بلبوتے کے اوپر، لیکن اگر میں سوچوں کہ جب میری طاقت ختم ہو جائے گی یا میرے پاس طاقت نہ ہو، قوت نہ ہو، اور کوئی بندہ میرے اوپر ظلم کرے تو میرے دل کو کتنی تکلیف ہوگی، تو پھر بندہ کسی اور کے اوپر ظلم نہیں کرے گا۔ دل چاہتا ہے کہ کسی کی ماں کے ساتھ غلط کام کرے، لیکن پھر دل میں سوچے کہ اگر کوئی بندہ میری ماں کے ساتھ اگر غلط کام کرتا ہے تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ بھی کسی کی ماں ہے۔ دل میں آتا ہے کہ کسی کی بہن کی عزت کو لوٹوں، لیکن پھر سوچے کہ اگر کوئی بندہ میری بہن کی عزت کو اگر لوٹتا ہے تو مجھے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ بندہ سوچے گا تو کسی کی بہن کے اوپر کبھی غلط نظر نہیں کرے گا۔ بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری بیٹی کے ساتھ کوئی بندہ غلط کام نہ کرے، تو پھر یہ سوچے کہ اگر میں کسی کی بیٹی کے ساتھ غلط کام کرتا ہوں تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی، تو بندہ پھر اس طریقے سے غلط کام سے رکتا جائے گا۔ ہر عمل کے اندر بندہ سوچے، ہمیشہ دوسروں کے بارے میں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، اپنے لیے جو ہم چاہتے ہیں، وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے چاہنے والے بن جائیں نا،
تو دنیا کے اندر کبھی کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوگا، دنیا کے اندر کبھی کوئی ظلم ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سب سے زیادہ عدل و انصاف کرنے والے بن جاؤ تو تم ایک کام یہ کرو کہ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ پھر ان صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کے دربار کے اندر خاص بندہ بن جاؤں، اللہ رب العزت کے دربار میں میری مقبولیت ہو جائے، اللہ کے دربار میں محبوب بن جاؤں، تو میں کیا کام کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، تم اللہ رب العزت کے دربار کے اندر محبوب بن جاؤ گے، تم اللہ کے خاص بندے بن جاؤ گے۔ اور بندے کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے کہ میرا مقام اور میرا مرتبہ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر بڑا بن جائے۔ جو بندہ میرے دوستو اللہ کے دربار کے اندر بڑا بن گیا نا، تو اللہ رب العزت پوری دنیا کو اس کے قدموں میں لا دیں گے، پوری دنیا کی نظروں کے اندر اللہ رب العزت اس کو محبوب بنا دیں گے۔ اس لیے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی سے محبت کرنے لگتے ہیں نا تو جبرائیل سے کہتے ہیں کہ جبرائیل، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، تو جبرائیل محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان کے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ فرشتوں سنو، فلاں بندے سے جو فلاں کا لڑکا ہے اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں، تمام ملائکہ کا سردار میں جبرائیل اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جتنے فرشتے ہیں وہ سب اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، کرتے 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 یہ اعلان دنیا کے اندر ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے دنیا کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ دنیا والوں، تمام آسمانوں کے فرشتے، جبرائیل اور اللہ رب العزت فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو لوگ اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج جو اللہ والوں سے ہم محبت کرتے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے دربار کے اندر ان کا مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اور یہ فکر نہیں کرنے کی کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ ایک شاعر نے بہت پیارا شعر کہا ہے کہ جب لوگ کہتے ہیں نا کہ اس بندے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس بندے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس بندے کو کوئی گنتا نہیں ہے، تو شاعر نے اس کو اپنے انداز میں کہا ہے۔ اس نے کیا کہا ہے کہ لوگ مجھے سمجھے محروم وقار و تمکی، کہ لوگ میرے بارے میں یہ خیال کرتے ہیں کہ اس میں کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے۔ لوگ مجھے سمجھے محروم وقار و تمکی، مگر وہ نہ سمجھے کہ میری بزم کے قابل نہ رہا، یعنی اللہ رب العزت یہ نہ سمجھے کہ یہ بندہ میرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل نہ رہا۔ اور اللہ رب العزت ذکر کا قرآن کریم میں بہت سی جگہ پر ارشاد فرمایا ذکر کے بارے میں کہ تم اللہ رب العزت کا ذکر کثرت سے کیا کرو، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اور بندہ جب ذکر کرتا ہے نا تو بندے کا جو دل ہے میرے دوستوں وہ زندہ رہتا ہے۔ اب بندے کا دل زندہ رہتا ہے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کیا اس بندے سے گناہ نہیں ہوگا؟ نہیں، گناہ تو ہوں گے، بندہ ذکر کرتا رہے گا، ہم سب تھوڑا بہت تو ذکر کرتے ہیں لیکن پھر بھی ہم سے گناہ تو ہو جاتا ہے نا، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بندے کا دل جب زندہ رہتا ہے تو گناہ ہو جانے کے بعد اللہ رب العزت بندے کو توبہ کی توفیق جلدی دے دیتا ہے، بندہ توبہ میں دیری نہیں کرتا ہے۔ اور ایک بندہ ایسا ہے کہ جو ذکر نہیں کرتا ہے اور گناہ بھی بہت زیادہ کرتا ہے، تو پھر اس کے دل کے اندر ایسی سختی آ جاتی ہے کہ اس گناہ کا گناہ ہونا بھی اس کے دل کے اندر سے نکل جاتا ہے۔ خیال بھی نہیں آتا ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں تو یہ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے میرے سے۔ اور اگر بندہ ذکر کرے گا گناہ ہو جائے گا لیکن فوراً دل کہے گا کہ نہیں تو نے غلط کیا ہے، دل ملامت کرے گا۔ نفس لوامہ اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں جو ملامت کرتا ہے اور بندے کو پھر توبہ کے اوپر ابھارتا ہے، بندہ توبہ کر لیتا ہے۔ تو ذکر کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ روزانہ 12,000 مرتبہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ مسلمہ ابن عمرو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عمیر ابن ہانی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ 1000 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے اور 1,00,000 مرتبہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے تھے۔ اب اندازہ لگاؤ، 1,00,000 مرتبہ اللہ رب العزت کی تسبیح بیان کرتے تھے اور 1000 رکعت نفل روزانہ پڑھا کرتے تھے۔ حضرت امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں،
ان کی والدہ نے جب یہ پیٹ میں تھے نا تو ان کی والدہ نے خواب دیکھا. میں ذکر پر یہ باتیں سنا رہا ہوں, اور ذکر صرف لا الہ الا اللہ نہیں ہے, قرآن کریم کی تلاوت بھی ایک قسم کا ذکر ہے, دعائیں کرنا بھی ایک قسم کا اللہ رب العزت کا ذکر ہے, مناجات کرنا اللہ رب العزت کا ایک ذکر ہے. اسی لیے امام ثور ابن یزید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا کہ لوگوں کلموا اللہ کثیرا وکلموا الناس قلیلا, کہ لوگوں اللہ رب العزت سے بہت زیادہ بات کیا کرو اور لوگوں سے بات کرنا بہت کم کر دو. تو لوگوں نے سوال کیا کہ روح اللہ, اے عیسیٰ ہم کیسے اللہ رب العزت سے زیادہ بات کریں اور لوگوں سے بات کم کر دیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وَخْلُوا بِمُنَاجَاتِهِ وَخْلُوا بِدُعَائِهِ, کہ تم اللہ رب العزت سے مناجات کرنے کے لیے خلوت اختیار کرو, اللہ رب العزت سے بات کرنے کے لیے خلوت اختیار کرو, اللہ رب العزت کے سامنے دعائیں کرنے کے لیے خلوت اختیار کرو. اس طریقے سے تم اللہ رب العزت کا ذکر کرو. تو امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو والدہ تھی نا, انہوں نے خواب دیکھا, اور یہ پیٹ میں تھے اس وقت. خواب یہ دیکھا کہ میرے پیٹ کے اندر ہدہد پرندہ پیدا ہوا ہے. تو کسی معبر سے تعبیر پوچھی کہ اس خواب کا مطلب کیا ہے, تو فرمانے لگے کہ اگر آپ اپنے خواب میں سچی ہو تو اللہ رب العزت آپ کو ایک ایسا لڑکا عطا فرمائیں گے جو لڑکا بہت زیادہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنے والا ہوگا. اور آتا ہے کتابوں میں کہ امام ابو قلابہ رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئی اور جب سے انہوں نے ہوش سنبھالا اس وقت سے لے کر اپنی آخری زندگی تک روزانہ 400 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. کتنے نفل نماز پڑھتے تھے؟ 400 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. ہم اوابین کی 4 رکعت نفل نماز پڑھ لیتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے تو بہت عبادت کر لی, اور ایک طرف ہمارے اہل اللہ ہے کہ جو روزانہ 400 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے, اور صرف عبادتیں نہیں کیا کرتے تھے. احادیث مبارکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں تھی 60,000 حدیثوں کے حافظ تھے. کتنی حدیثوں کے؟ 60,000 حدیثوں کے حافظ تھے. مجھے اور آپ کو 4 حدیثیں زبان یاد نہیں ہوگی, ان کو کتنی حدیثیں یاد تھی؟ 60,000 حدیثیں یاد تھی. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے ان کو اللہ رب العزت نے عبادت کا بہت شوق عطا فرمایا تھا. ایک مرتبہ رات کے وقت مقام ابراہیم کے پاس آئے اور نفل کی نیت باندھ لی. قرآن کریم پارہ نمبر 25 سورۃ الجاثیہ کی تلاوت شروع کی اور اس کی 21ویں آیت پر پہنچے اور اس آیت کو پوری رات پڑھتے رہے اور روتے رہے اور اسی میں رات گزار دی. کون سی آیت؟ ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. اللہ رب العزت فرماتے ہیں خلاصہ ہے کہ کیا ان لوگوں نے گمان کر رکھا ہے کہ جنہوں نے برے اعمال کیے ہم ان لوگوں کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو نیک ہے, جو ایمان لائے ہیں اور نیک اعمال کرے ہیں, ان کا جینا ان کا مرنا برابر ہے. بہت برا فیصلہ ہے جو وہ کرتے ہیں. اس پوری آیت کریمہ کو پوری رات پڑھتے رہے. حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں, ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ رات کو اکثر ان کی عادت تھی کہ رات کو بستر پر آتے تھے, سونے کے لیے آتے تھے لیکن نیند نہیں آتی تھی. اور نیند نہ آنے کی وجہ میری اور آپ کی جو وجہ ہوتی ہے وہ نہیں تھی. مجھے اور آپ کو نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ ٹینشن کی وجہ سے. مجھے اور آپ کو نیند کیوں نہیں آتی ہے؟ فکر و غم کی وجہ سے. اور یاد رکھنا میرے دوستو, دیکھو یاد رکھو, جب بندہ نافرمانی کرتا ہے نا, نافرمانی کرتا ہے, گناہ کرتا ہے, تو اللہ رب العزت ڈائریکٹ اس کے اوپر پکڑ نہیں بھیجتے ہیں. سب سے پہلے اللہ رب العزت اس کے دل کو پریشان کر دیتے ہیں جب نافرمانی کرتا ہے. اور اس کی بھی دلیل میں آپ کو قرآن کریم سے دیتا ہوں. جب فرعون نے ظلم کرنا شروع کیا نا تو اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ اس کو نہیں پکڑا تھا, سب سے پہلے اس کا دل پریشان ہوا تھا. اس کو اللہ رب العزت نے خواب دکھا کر ٹینشن میں مبتلا کر دیا, کیونکہ ظلم تو پہلے سے کر رہا تھا. تو جب بندہ نافرمانی کرتا ہے نا تو اللہ رب العزت سب سے پہلے بندے کا دل پریشان کر لیتے ہیں. دل پریشان ہو تو استغفار کریں. ہمارے اوپر حالات آتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر حالات آئے ہیں فلاں بندے کی وجہ سے. یاد رکھیں میرے دوستو, جب ہمارے اوپر حالات آئے, مصیبت آئے, سب سے پہلے یہ سوچے کہ میں نے گناہ کون سا کیا ہے, تو سب سے پہلے توبہ کریں. حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر کے اوپر آتے ہیں
اور کروٹیں لیتے رہتے تھے، نیند نہیں آتی تھی۔ پھر اللہ رب العزت سے کہتے کہ اللہ جہنم کے خوف نے میری نیند اڑا دی، کھڑے ہو جاتے، نفل نماز شروع کر دیتے اور پوری رات نفل میں گزار دیتے۔ ہم سب دعا کرتے اللہ رب العزت سے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت سے ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ہمارے اکابرین کی طرح عبادت کا شوق عطا فرمائے۔